میرے دوستوں السلام علیکم. ٹریفک کی وجہ سے پھنس گیا تو شاید آپ کے جلسے کی وجہ سے ٹریفک جام ہے. آج ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک یہ سلسلہ جو ہے بڑے بڑے جلسوں کا، اس کا ایک اور سلسلہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس پرجوش انداز میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کام کر رہی ہے، مجھے امید ہے کہ نہ صرف آنے والے بلدیاتی الیکشنز میں بلکہ جو عام انتخابات ہوں گے ڈسٹرکٹ سینٹرل بہت بڑا سرپرائز دے گا کراچی میں، اور پیپلز پارٹی کے امیدوار تیر کے نشان پر ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مختلف علاقوں سے کامیاب ہو کر اسمبلیوں میں جائیں گے اور آپ کے حلقے کے لوگوں کے مسائل کو وہ اٹھائیں گے اور ان کو حل کریں گے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میری تاخیر ہوئی آنے میں، لیکن قصور میرا بھی کم ہے اس میں. صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، ہمارے اور آپ کے چیئرمین وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس بھرپور انداز میں پاکستان کے موقف کو، مظلوم کشمیریوں کے موقف کو پوری دنیا کے سامنے رکھا، جس انداز میں انہوں نے مودی کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے دکھایا، اس کو بے نقاب کیا، اسی سلسلے میں ہم اپنے چیئرمین کی حمایت میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کل پریس کلب پر ایک بھرپور مظاہرہ کریں گے. آپ تمام دوستوں سے، بہنوں سے اپیل ہے کہ اس مظاہرے میں شریک ہوں اور اپنے چیئرمین کو یہ یقین دلائیں کہ جس انداز میں آپ پاکستان کے عوام کا مقدمہ، پاکستان کا مقدمہ، کشمیریوں کا مقدمہ دنیا میں لڑ رہے ہیں، اس قوم کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. کل دوپہر 3 بجے انشاءاللہ تعالی ہم پریس کلب پر ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس ملک سے عمران نیازی کی اگر کسی نے جان چھڑائی ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری ہے، جس نے اپنی عوامی مارچ کا آغاز اسی شہر سے کیا تھا جس میں آپ اور ہم ان کے ساتھ تھے، اور اسلام آباد پہنچ کر اس نے کہا تھا کہ عمران اب تمہارا کام ختم، اب ہم تمہیں اسمبلیوں کے ذریعے نکالیں گے. اور اللہ کا فضل ہوا کہ کچھ ہی ہفتوں بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں عمران خان کو فارغ کیا اور ان کو آئینی طریقے سے پہلا وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ کا، جس کو آئینی طریقے سے اسمبلیوں کے ذریعے اس کے عہدے سے ہٹایا گیا، اور نہ صرف یہ کہ وہ عہدے سے ہٹا بلکہ ذہنی طور پر بھی فارغ ہو گیا. اور ابھی آپ نے یہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا آج اس نے کوئی کی پریس کانفرنس کی کیا وہ ڈرامہ جو کرتا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کے روزانہ، وہ جب اسلام آباد جا رہا تھا کہ میں جاؤں گا دھرنا دوں گا، اسلام آباد نہیں گیا، پھر بیٹھ کے اس نے کہا کیا، بولا ہم نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں. وہ بھائی ہم انتظار کر رہے ہیں، نکلو جلدی کرو، کیوں نہیں نکل رہے ہو؟ اور پھر روز کہتا ہے تاریخ دوں گا، آج پھر کہنے لگا میں ہفتے کو تاریخ دوں گا، اور ہفتے کو پھر کیا کیا ہے کہ پھر تاریخ دے دیے. ارے تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ ہے بھائی، تاریخ پہ تاریخ ہے. تاریخ نہیں چاہیے، استعفیٰ چاہیے، جلدی سے استعفیٰ دو، جان چھوڑو. اس ملک کے لوگ تم سے بیزار ہیں، تم سے تنگ ہیں، تم نے اس ملک کے اداروں کے خلاف، اس ملک کے معاشرے میں جو تباہی پھیلائی ہے، تم اس ملک کے پاک فوج کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف، میڈیا کے خلاف جو گند تم نے مچایا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور اس ملک کے لوگ جانتے ہیں کہ تم کسی ایجنڈے پر ہو، تم کسی ملک دشمن طاقت کے اشاروں پر کام کر رہے ہو. تم جو کام کرتے ہو اس سے بھارت خوش ہوتا ہے، بلاول جو کام کرتا ہے اس سے بھارت میں آگ لگتی ہے. یہ فرق ہے کہ کون ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کے لوگوں کی بات کرتا ہے. جب وہ پاکستان کے لوگوں کی بات کرتا ہے تو مودی کو مرچیں لگتی ہیں، بھارت میں بی جے پی کے لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں، وہ میرے چیئرمین کے پتلے جلاتے ہیں، وہ میرے چیئرمین کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. جبکہ عمران خان جب بکواس کرتا ہے تو وہاں پر جو پاکستان کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمران خان کے نعرے لگاتے ہیں، وہ عمران خان کو پیسے بھجواتے ہیں، عمران خان کو پالتے ہیں تاکہ وہ اس ملک کے لوگوں کو نقصان کر سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کون ملک دشمن ہے اور کون محب وطن ہے. عمران خان
इस मुल्क के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह असेंबलियों से उसको निकाल के फेंका है, अल्लाह ने चाहा तो ये पीडीएम और पीपल्स पार्टी सियासत से भी इमरान खान को निकाल कर बाहर फेंकेंगे और उसको उसकी औकात पे पहुंचाएंगे कि वो जाए चोरी की घड़ियां बेचे, चाहे वो पेन बेचे, चाहे वो कफलिंग बेचे, कोई और, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी दुकान की, कोई दुकान लगा ले जहां पे ये चोरी का माल बेचता हो, खरीदता हो। तो बात यह है कि उसने गोगियां पालनी है, उसने गोगे पालने हैं, उसका काम नहीं है सियासत करना। और उसके साथ भी जो हाथ हुआ यार, खुदा का कोई खौफ करे आदमी। हम सोचते थे चोरी चकारी कोई की होगी, अरबों रुपए की घड़ियां खा गया, अरबों रुपए की, कोई मजाक है। और कहता है कि बंदा जो है वो बड़ा नेक है, ईमानदार है, ये अच्छा ईमानदार है। इधर से सामान आता है, गोगी की तस्वीर क्यों बनाते हो, उधर से सामान बाहर चला जाता है, उधर से दुकान पे चला जाता है, उधर से सऊदी अरब चला जाता है। अजीब किस्म का आदमी है जिसने इस मुल्क की इज्जत को जो है वो खराब किया है, पाकिस्तान के वकार को नुकसान पहुंचाया है। इस घड़ी चोर को, इस पेन चोर को, इस बालियों के चोर को, इस मैंने पेन का बोला यार, नहीं वो कलम चोर है, कलम चोर, कलम चोर, जो हीरे जवाहरात जड़ी हुई जो पेन थी वो भी उसने बेची है। तो ये डाकू है, ये चोर है, इसको इस मुल्क की सियासत से निकालना है, निकालना है, बिलावल के साथ मिलकर निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, सेंट्रल में तीर को जिताना है, टाउन का चेयरमैन बनाना है, सारे टाउन का चेयरमैन बनाने, एमपी बनाने, एमएलए बनाने। अगर सेंट्रल से जो जोश और खरोश मुझे नजर आ रहा है, इसी तरह का जोश और खरोश इलेक्शन के दिन आपने दिखाया, तो मेयर कराची पीपल्स पार्टी का ज्यादा होगा और कोई नहीं होगा। तो मैं आपको मुबारकबाद देके जा रहा हूं, कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का ज्यादा होगा, बिलावल का सिपाही होगा, बेनजीर का भाई होगा, और इंशाअल्लाह ताला हम सब उस मेयर के साथ मिलकर कराची को तरक्की देंगे, कराची में नफरतें खत्म करेंगे, कराची को मोहब्बतों का गहवारा बनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मसूर भाई आपको मुबारक हो, डॉक्टर सासिम साहब आपको मुबारक हो, आपकी पूरी तंजीम को मुबारक हो, मेरी बहनों को, भाइयों को, यूथ को, पीएसएफ को, माइनॉरिटी को, सबको मुबारक हो। आपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पीपल्स पार्टी का लौह मनवा लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे से सूबाई वजीर सईद गनी खिताब कर रहे थे।